أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمودا الذي وحده رضيت بالله بالإسلام صلى الله عليه وسلم. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. احباب سے گزارش ہے کہ قریب قریب ہو کر پہلے اگلی صفوں کو مکمل کر لیں. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اگلی صفوں میں جو خلا ہے پہلے اس کو پول کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو اور وہ آپ کی گردنیں نہ پھیلائیں. جزاکم اللہ خیر. 28واں پارہ سورہ التغابن، یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 64 ہے، 64. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے، اس کا ترجمہ سننے، اس کی تفسیر میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے امت کے لیے بیان کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کو حق سمجھ کر عمل کرنے اور باطل کو باطل جان کر اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی بابرکت ساعات ہیں، نیکیاں کئی گنا بڑھ چکی ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ کی رحمتیں جوش پر ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان خیر والے لوگوں میں بنا دے جن پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے انسان ہونے کے ناطے جو گناہ ہیں اور کمی اور کوتاہی ہے اس سے صرف نظر فرماتے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں جا بجا مختلف موضوعات کو دہرا کر بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ اس کی جانب توجہ کریں. یہ سورت، جس سورت کا نام سورہ التغابن ہے، یہ اس سورت کے اندر آگے آیت آئے گی کہ اللہ رب العزت تمہیں اس دن جمع کرے گا، یوم التغابن، جو تغابن کا دن، اس نسبت سے اس کا نام تغابن ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جس طرح القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الساعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یوم الدین قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے،
اسی طرح یوم التغابن یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یوم التغابن یہ ہار جیت کا دن ہے۔ تغابن کا معنی ہے وہ دن جس دن کچھ لوگ جیت جائیں گے اور کچھ لوگ ہار جائیں گے۔ دنیا کی اس زندگی میں ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ ہار جیت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جیت جائے اور ہار سے بچ جائے۔ وہ انسان بھی جو جیت کے لیے کچھ نہ کرتا ہو، پھر بھی اس کے دل میں یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ وہ جیت ہی جائے، ہار اس کا مقدر نہ ہو۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصل جیت اور اصل ہار اس کی حقیقت بھی بیان فرمائی۔ آئیے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے اللہ کی۔ لہ الملک، اسی کے لیے حقیقی بادشاہت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تر تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید کی 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز سبح یا یسبح کے لفظ سے ہو رہا۔ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ الجمعہ، اور یہ آخری صورت ہے جو اس اسلوب سے شروع ہو رہی ہے۔ ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ تو مسبحات میں یہ سب سے آخری صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم سب متعدد بار سن چکے ہیں کہ تسبیح کا معنی کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر وہ کمزوری جو مخلوق میں موجود ہے اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ تو جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا رب، میرا الہ وہ ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ لہ الملک، الملک یہ الف لام کی تخصیص کے ساتھ ہے، اسی کے لیے حقیقی بادشاہت۔ دنیا میں بھی بہت سارے بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، لیکن اللہ کی بادشاہت حقیقی بادشاہت جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دنیا کے بادشاہوں کی حکومت کبھی نہیں تھی، آج ہے، کبھی نہیں ہوگی۔ کتنے آئے، کتنے گزر گئے۔ ان کو حکومتوں پہ چڑھانے والے بھی کوئی تھے، حکومت چلاتے ہوئے بھی ان کے مددگار تھے، اور ان کو حکومتوں سے گھسیٹ کر اتارنے والے بھی بہت ہوتے۔ لہ الملک، اسی کے لیے حقیقی بادشاہت ہے۔ اس کی بادشاہت کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ اس بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے اس کی بادشاہت کو چھین سکے اور اس کی بادشاہت کو ختم کر دے۔ قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء۔ اللہ کے رسول آپ کہیے اے اللہ مالک الملک، جو تمام بادشاہوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، آپ ہی ہیں جو دوسروں کو بادشاہت عطا کرتے ہیں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس سے چاہیں اس بادشاہت کو چھین بھی لیتے۔ فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ حمد کے ساتھ جب الف لام لگتا ہے تو یہ حصر کا ہے، یعنی جس قدر تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے۔ مخلوق کی تعریف میں مبالغہ ہو سکتا ہے، اللہ کی تعریف میں مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ دو کلمے بہت بڑے کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، کہ ان دو کلموں کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف کا وہ معیار ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہ بندہ جب سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے، وہ نہ صرف اللہ رب العزت کی طرف منسوب تمام تر شرک اور تمام تر نقائص کا رد کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام صفات کمال کا اعتراف بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جو کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کو یہ کلمہ بڑا ہی پسند آتا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا بہا ترزق الخلائق، یہ سبحان اللہ وبحمدہ اتنا جملہ، اس ایک جملے کا اس قدر اللہ کے ہاں وزن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمام مخلوقات کو رزق عطا فرماتے۔ اب میں اور آپ کہیں نہ کہیں، ہمیں توفیق ملے نہ ملے، ہم اس طرف توجہ کریں نہ کریں، یسبح للہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض، آسمانوں اور زمین کے اندر جو بھی مخلوق اللہ کی اور ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہی ہے، اس کی حمد بھی بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی کائنات کے اندر بڑی سے بڑی مخلوق اللہ رب العزت کے حکم سے باہر نہیں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں سے کچھ ہیں جو کافر بن جاتے ہیں اور کچھ ہیں جو مومن بنتے ہیں۔ اور فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا۔ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہاں حادثاتی طور پر نہیں آئے ہو، کسی ایوولوشنری پروسیس کا نتیجہ نہیں ہو، بلکہ علیم خبیر ذات کا فیصلہ ہے۔ اس نے جیسے چاہا ویسے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں پیدا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تمہاری پیدائش کے سارے اسباب پیدا کیے ہیں، اس زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنانے کے لیے چیزوں کو مسخر کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے ہر چیز کو مسخر کیا۔ اس کے بعد باقی مخلوقات کی طرح کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اختیار نہیں دیا، جیسا اللہ نے چاہا وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ جس پہاڑ کو اللہ نے جہاں جمایا ہے وہ اس جگہ سے حرکت نہیں کرتا، جس درخت کو جہاں اگایا ہے وہ وہاں سے حرکت نہیں کرتا۔
حتیٰ کہ فرشتوں جیسی عظیم الشان مخلوقات. فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ ذرا برابر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اختیار نہیں دی. لیکن تمہارا اور میرا معاملہ مختلف ہے. ہمیں اللہ نے پیدا کر کے اس اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. چاہے تو انکار کر کے کافر ہو جاؤ، چاہے تو مومن بن کے اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرو. واللہ بما تعملون بصیر. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا، اور اس دیکھنے کا نتیجہ بھی نکلے گا. فرمایا خلق السماوات والارض بالحق. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس حق کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ آسمان اور زمین یہ حقیقت میں موجود ہیں. بعض فلسفیوں کا جو خیال ہے کہ نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، اور ہم سب یہاں پر ایک ایلوژن کے اندر جی رہے ہیں. یہ سراب کی طرح ہے جو دور سے نظر آتا ہے، حقیقت میں موجود نہیں ہوتا. اسی طرح ہم سب کو اپنی زندگیاں نظر آ رہی ہیں، اور حقیقت میں ہم کسی اور عالم مثالی میں ہیں، یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. خلق السماوات والارض بالحق. آسمانوں اور زمین کو اس نے حقیقت میں پیدا کیا، اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یعنی آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے اس نے حق کو نازل کیا ہے، اس نے حق کو واضح کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اب کوئی چاہے کافر ہو جائے چاہے تو مومن ہو جائے، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، لیکن بتا نہیں رہے کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے. جس نے اتنا انتظام کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کا نظام بنایا ہے، آسمانوں کا نظام بنایا ہے، اس نے حق کو واضح بھی کیا ہے کہ جب تمہیں یہاں بھیجا ہے تو تم نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور وہ جانتا ہے جو کچھ. پھر ساتھ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم. اس نے اس دنیا کے اندر جب تمہیں بھیجا تو تمہاری صورتیں بنائی ہیں. فاحسن صورکم. اور بڑی ہی خوبصورت بنائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین مولڈ میں پیدا کیا. انسان کے سر کا اس کی گردن کے اوپر موجود ہونا، اس کے کندھے، اس کی جسامت، اس کے ہاتھ پاؤں، یہ پورا جو ڈھانچہ اللہ نے بنایا ہے بڑا ہی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، شاندار انجینئرنگ ہے، شاندار اس کا اللہ رب العزت نے ایک مولڈ بنایا ہے. شکلیں بھی خوبصورت عطا فرمائی ہیں. اب یہ ہے جو انسان اب اللہ رب العزت کے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے شکلوں کو بدلنا شروع کر. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں تو ان کو تیرا اتنا نافرمان بنا دوں گا کہ یہ باقی باتیں تو چھوڑ. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. جس خلقت پر، جس شکل و صورت پر آپ نے ان کو پیدا کیا ہے یہ وہ بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، یہ اس کو بھی تبدیل کرے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں ٹرانسجنڈر ہوں میں بایولوجیکل مرد ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں اندر سے عورت ہوں، تو میں اپنی ظاہری شکل و صورت عورت والی بناؤں گا. مرد ہے عورت بنا ہوا ہے، خواتین ہیں مرد بنی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور ایسی عورت پر جو مرد کی مشابہت اختیار کرے، اس لیے کہ یہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں اس نے جو بنایا ہے اس پر راضی ہو. اس سے اچھا کوئی بنانے والا ہے؟ جو کچھ اس نے عطا کیا ہے اس پر راضی ہو. اس سے بہتر کوئی عطا کرنے والا ہے؟ اور یہ تو عارضی ہے. ساتھ میں فرمایا یہ بات بھی جان لو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اسی کی جانب جانا ہے، واپسی کا سفر جہاں سے آئے ہو وہیں پر پہنچنا ہے. کتنا ہی حسین ہو،
کتنا ہی جمیل ہو، یوسف علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بھی اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہے۔ دنیا جہان کی کاسمیٹک سرجریز کروا لیجئے، دنیا جہان کے پروڈکٹس استعمال کر لیجئے، اس جسم کو بہت شاندار بنا لیجئے، جم میں جا کر اس کا ایک ایک مسل اور ایک ایک پٹھا مضبوط کر لیجئے، اس کو ناپ تول کر اپنے سانچے کے اندر ڈال دیجئے، لیکن ایک وقت آنا ہے جب اس سارے کی ساری محنت نے مٹی کے اندر مل جانا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے جتنا وقت، جتنا سرمایہ، جتنی محنت اس کو چمکانے کے اوپر ہے، اس کو دیکھنے کے قابل بنانے کے اوپر ہے، اس کو حسین اور جمیل بنانے کے اوپر ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے جسم کے اس حصے میں جہاں ایک روح رہتی ہے، جس نے باقی رہنا ہے اور جس نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اس کی تزئین و آرائش اور اس کی خوبصورتی کا انتظام کیا جائے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ہم جو کچھ مرضی کر لیں، ہمارے اس جسم نے قبر کی مٹی کے اندر مٹی ہو جانا ہے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، یہ تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، کہتے تھے جب ہم قبر کے اندر جا کر مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم چھپ کر کچھ کر لو گے؟ تمہاری سوچیں، تمہاری باتیں، تمہارے اعمال، اللہ رب العزت ان کا احاطہ نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو اور جس کا اعلان کرتے ہو وہ سب جانتا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا۔ جو کچھ سینے میں ہے، جو کسی پر ظاہر نہیں کیا، اس پر ظاہر بات ذات اللہ کی ہے، اللہ سے وہ بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اس لیے اگر اپنے دلوں کے اندر کفر چھپایا ہے، دلوں کے اندر نافرمانی چھپائی ہے، دلوں کے اندر نفاق چھپایا ہے، دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کفر کی زندگی گزارتے رہے؟ ٹھیک ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے جو کچھ مرضی کر لو، لیکن اس میں کفر اختیار کرنے والوں کے نتیجے بڑے بھیانک ہیں۔ کیا تمہارے پاس پہلے لوگوں کی خبریں آئی نہیں ہیں؟ کیا ان کے کھنڈرات تمہیں نظر نہیں آتے؟ یہ جن کو تم نے آثار قدیمہ کا نام دیا ہے، جا جا کر دیکھتے ہو قیمتی ورثہ ہے، یہ اصل میں عبرت کی جائیں ہیں۔ میرے اور آپ کے جیسے ہی وہاں بستے تھے، اپنی زندگی کے اندر اسی طرح مشغول تھے، اپنے آپ کو بڑا امپورٹنٹ گردانتے تھے اور بڑے ہی اونچے اونچے فیصلے کرتے تھے۔ ان کے بازار، ان کی گلیاں، ان کے گھر بڑے ہی پختہ پختہ تھے۔ ہم آج ایک تعمیر کرتے ہیں، 50 سال کے بعد وہ پرانی ہو جاتی ہے۔ ایسی ایسی تعمیرات ہیں 4-4 ہزار سال گزر گئے، اس کا پتھر بھی ہلا نہیں ہے اپنی جگہ سے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ مکان یہاں ہیں، مکی یہاں نہیں ہیں، وہ اوروں کی وراثت بن گئے ہیں، اور بعد والوں نے ان کو 20 روپے کے ٹکٹ پر لگا دیا ہے، 100 روپے کے ٹکٹ پر لگا دیا ہے، آؤ آ کر دیکھو یہ فلاں رہتا تھا۔ رہنے کے قابل بھی نہیں سمجھا ہے، جس کی خاطر کتنوں نے قتل کیے ہوں گے، کتنوں نے دوسروں کے گھر اجاڑے ہوں گے، کتنوں نے اپنی قبریں تاریک کی ہوں گی، آج وہاں پر کوئی بسنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پچھلوں کی خبریں تم تک نہیں پہنچی ہیں۔ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے حکموں کا وبال اور اس کا ذائقہ چکھ لیا۔ جو دنیا کے اندر معاملہ کرتے رہے وہ تو پہنچ گئے اس کو۔ اور ساتھ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے کافروں کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ کیوں ہوا کہ ان کے پاس رسول جب واضح نشانیاں لے کر آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے فَقَالُوا
ابشر یہدوننا، ایک بندہ ہمیں اب سکھائے گا؟ یہ بندہ جو ہمارے جیسا ہے، جو کھاتا پیتا ہے، جو بازاروں میں چلتا ہے، جس کے انسانی معاملات ہیں، یہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے؟ ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فکفروا، تو انہوں نے اللہ کے انبیاء کی، رسولوں کی بات پر انکار کر دیا، وتولوا، اور انہوں نے رخ پھیر لیا۔ رخ پھیرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے غنی ہو گیا، اللہ نے بھی ان کی پرواہ چھوڑ دی۔ اور جس پر سے اللہ رب العزت کی پرواہ ہٹ جائے، اللہ کی توجہ ہٹ جائے، اس سے زیادہ مزریبل اور اس سے زیادہ حقیر انسان کوئی نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آج ہم تک بھی پہنچتی ہے، پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ یہ اللہ کی کتاب ہم تک پہنچی ہے، یہ آیات ہم تک پہنچی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، صحابہ نے پڑھی، سیکھی، آگے تابعین کو سکھائیں، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچی، ہوتے ہوتے نسل در نسل اللہ رب العزت کے بندے علماء یہ بات ہم تک پہنچاتے رہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آج آپ کو کوئی عالم کوئی بات سناتا ہے، میں اور آپ دیکھتے ہیں بہت پڑھا لکھا سمجھدار دانشور کہلانے والا بندہ بڑے آرام سے کہتا ہو چھوڑو جی مولویاں دی گلاں کی رکھے، بات مولوی کی نہیں ہے، آپ اس کو مولوی کی بات سمجھ رہے ہو، جس طرح اس دور کے کافروں نے سمجھا کہ یہ بندے کی بات ہے، اس بندے کی بات ہم کیوں مانیں، ہم اس کے پیچھے کیوں لگے؟ وہ بندہ اپنی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اللہ کی بات بیان کر رہا تھا۔ آج اگر کوئی عالم آپ کو اللہ کی کتاب سناتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے، وہ کمزور ہے، وہ اپنے عمل میں کمزور ہوگا، وہ اپنے کردار میں کمزور ہو سکتا ہے، وہ انسان ہے، وہ نبی نہیں ہے، لیکن جو بات بتا رہا ہے اس بات کی طرف توجہ کر۔ کتنی ہی خیر کی باتوں کا اس لیے ہم نے انکار کر دیا، او جی انہوں اسی ویکھیا ہے، یہ خود کون سا کوئی بڑا عمل کرتے، اس کو عمل کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر آپ کو واز کر رہا ہوں، مجھے سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، لیکن اگر میں یہ واز کرتے ہوئے اپنی فکر نہیں کر رہا، میں اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر رہا ہوں اور مجھ پر بہت بڑا وبال ہے، اور اللہ رب العزت نے میرے سے میری پوچھ کرنی ہے، لیکن آپ سے تو آپ کی ہی پوچھ کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو سب سے پہلے اپنی جان کو تو جہنم سے بچاؤ۔ وہ کہنے لگے یہ بندہ اس کی بات ہم مانیں، کہا ہم نہیں مانتے۔ وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ ان سے مستغنی ہو گیا، اللہ تو بہت ہی زیادہ غنی اور بڑی ہی تعریف کیا ہوا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کو ہماری اطاعت اور فرما برداری سے، اللہ کے ملک میں بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں، ہماری نافرمانی سے اس کے ملک میں کوئی کمی نہیں۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، یا اللہ آپ غنی ہیں ہم فقیر ہیں، اللہ کو ہماری احتیاج نہیں ہے، ہمیں اللہ کی احتیاج ہے، ایک ایک سانس پر اللہ کی حاجت ہے، ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت کی حاجت۔ فرمایا زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان یبعثوا، کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، آپ کہیے بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، لام بھی تاکید کا ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے، اس سے پہلے بلا کیوں نہیں تاکید کا ہے، وربی اور تاکید کا ہے، ربی تاکید، ورب واو قسم کا ہے، ربی رب کے نام کی قسم ہے، اس رب کی قسم ہے، اتنی تاکیدوں کے ساتھ ہے، لتبعثن، آپ کہیے کیوں نہیں، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے تم ضرور بضرور اٹھاؤ جائے گو۔
اور صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے. ثم لتنبؤن، اسی تاکید کے ساتھ پھر ضرور بضرور بتائے جاؤ گے، خبر کیا جائے گا، بتایا جائے گا تمہیں، بما عملتم، جو کچھ تم عمل کرتے رہے، جو کچھ تم عمل کرتے رہے. کافروں نے گمان کیا ہے وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. آپ کہیے اللہ کی قسم، رب کی قسم، تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے اور ضرور بضرور بتائے جاؤ گے جو کچھ تم کرتے رہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان. میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے انسان کے لیے آیہ مبارکہ کے اس حصے کو سمجھنا جتنا آسان ہے، شاید کہ سابقہ ادوار میں اتنا آسان نہیں تھا. پہلا انسان سوچتا تھا اتنی دنیا ہے، اتنی مخلوق ہے، روزانہ کا اتنا کام کیا ہوا، اتنا عمل کیا ہوا، کون جمع کرے گا، کون دیکھے گا، کس کے پاس اتنا حساب کتاب ہوگا. آج تو ڈیٹا کی اہمیت، ڈیٹا سٹور کیسے ہوتا ہے، میرے اور آپ کا ایک ایک کلک، ایک ایک سکرول، ایک ایک بات جو بولی ہوئی ہے، جو ہماری پسند ہے ناپسند ہے، جو ہم نے کہیں سالوں پہلے کوئی تصویر کسی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی، سال کے سال لا کر وہ سامنے لے آتا ہے، کہتا ہے یہ بھی تمہاری میموری ہے، یہ بھی تمہاری میموری ہے. اربوں انسان انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، سب کا ڈیٹا محفوظ ہے. اگر بندہ یہ ڈیٹا محفوظ کر سکتا ہے تو اس علیم خبیر کا کیا معاملہ ہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، وہ اللہ پر بڑا ہی آسان. اب کیا کرو؟ فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کفر کی روش چھوڑو، نافرمانی کی روش چھوڑو، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور اس ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، وہ جو نور ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا بیان جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، یہ وہ نور ہے جو اللہ نے نازل کیا. انکار کی روش چھوڑ کر اقرار کی روش پر آؤ. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اہل ایمان کے متعلق فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم مانتے. یہود کا تذکرہ کیا، فرمایا ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا، وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ٹھیک ہے سن لیا ہے، پتہ لگ گیا، مندے کوئی نہیں اسی. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے بہت باخبر، تھوڑا نہیں، جزئیات کے ساتھ باخبر، نیتوں کے ساتھ باخبر، کیفیات کے ساتھ باخبر، کب کہاں کون سا کام کس طرح کیا، سب اس کے علم میں. فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ دن جس دن وہ تمہیں جمع کرنے کے دن میں جمع کرے گا. یوم یجمعکم، وہ دن جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، اس دن کے لیے جو ہے ہی جمع کرنے کا دن. اور یہ دن کیا ہے؟ ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار جیت کا دن، یہ ہے ہار جیت کا دن. دنیا کے اندر جو کچھ تھا وہ تم نے سمجھ لیا، تمہیں پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں، جو چاہو کرتے رہو. اللہ رب العزت نے دنیا میں مہلت دی ہوئی ہے، بتایا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، پچھلوں کا انجام بھی بتا دیا کہ کیا ہوا، جو کفر پر تھے ان کا انجام کیا ہوا، کوئی بھی یہاں باقی نہیں رہا، سب نے واپس اسی کی طرف جانا ہے. یہ ساری باتیں بتلا کر کہا اب ایمان لاؤ، سمجھو اس بات کو، اپنے عمل کے اندر تبدیلی لاؤ، اس لیے کہ وہ دن قریب ہے جس دن وہ جمع کر دے گا سب کو. ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن. آج فیصلہ ہو رہا، پتہ چل جانا، ریزلٹ آؤٹ ہونا ہے، کس نے کیا کیا وہ سب واضح ہو جانا. یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہے جس دن سارے اسرار واضح ہو جانے، ساری چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جانی. فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا،
جو اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک کام کیے ہوں گے، یکفر عنہ سیئاتہ، وہ ان سے ان کی جو سیئات ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو مٹا ڈالے گا۔ مٹانے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العزت اتنا فضل احسان فرمائے گا کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں جنہوں نے، ان کی زندگی میں انسان ہونے کے ناطے جو کمی کوتاہی ہو گئی اور اللہ سے انہوں نے اس کی معافی مانگی، اللہ ان اعمال کو باقی نہیں چھوڑے گا۔ اور بعض اتنے قیمتی لوگ ہوں گے جن کی توبہ اتنی پختہ ہوگی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی سیئات کو بھی حسنات کے ساتھ تبدیل کر دے، بڑے بڑے گناہ نیکی بن جائیں۔ ایسی توبہ اللہ نصیب کر۔ ماضی میں ہو گیا جو کچھ ہو گیا، غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، نافرمانیاں ہو گئیں، سرکشیاں ہو گئیں، بڑے بڑے گناہ ہو گئے، آج موقع ہے یہ مت سوچے کہ کیسے میں اب وہ چھوڑ کر نیک بن جاؤں، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سارے جانتے ہیں میں نے کیا کچھ کیا ہے، اب یہ مجھے کہیں گے کہ ہاں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ہم کتنے ہی لوگوں کے تانوں کے پیچھے خیر کے رستوں پر نہیں آتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے ماضی میں فلاں کیا، ماضی میں جو کچھ کیا لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ آج مجھے اور آپ کو جانتے ہیں، اللہ کی قسم 100 سال کے بعد یہاں وہ لوگ بستے ہوں گے جو ہمیں نہیں جانتے۔ ہمارے مٹی میں جانے کی دیر ہے، ہمارے اپنے گھر والے کچھ دن کے بعد بھول جائیں گے، محلے والے پڑوس والے بھول جائیں گے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے پڑوس میں کتنے کتنے لوگ رہتے تھے، ان میں سے کتنے لوگ آپ کو یاد آتے ہیں، ان کی کتنی باتیں یاد آتی ہیں، کوئی یاد بھی ہے کہ نہیں؟ چند ایک کے ذہن میں کوئی باتیں آتی ہوں گی جن کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ذہن میں بھی نہیں آتا۔ کسی اور کا کیا کہنا، دادا سے اوپر پردادا، پردادا سے اوپر اس کا والد، کسی کو کوئی یاد نہیں آتا، نام بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، جو اللہ کے ساتھ لو لگائے، اللہ پر ایمان لائے، عمل صالح کر کے دکھائے، اس کی کوتاہیاں اللہ معاف فرما دیں گے۔ وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اسے ان باغات کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ عظیم ترین کامیابی ہے، یہ ہے کامیابی، یہ ہے جیت۔ میں دوڑ میں جیت گیا، میں ریس میں جیت گیا، میں کرکٹ میچ میں جیت گیا، میں کلاس میں فرسٹ آ گیا، میں دوستوں میں سب سے زیادہ آگے نکل گیا، میری کوٹھی سب سے بڑی ہے، میری گاڑی سب سے شاندار ہے، میری فیکٹری سب سے بڑی ہے، میرا علاقہ، میرا تعلق، میرا تصرف سب سے بڑا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک ہچکی اور جان جب روح سے جسم سے نکلی ہے، اس کے بعد سارے کے سارے منصب یہیں دھرے دھرے، سارے کے سارے مال یہیں پر دھرے دھرے، کوئی چیز ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے سوائے عمل کے۔ ساری جیت ادھر ہی رہ گئی، اور جو اصل جیت تھی، جہاں کی تیاری کی فکر کرنے کی ضرورت تھی، اس کے بارے میں زندگی پوری فکر ہی کوئی نہیں کی۔ دل پہ ہاتھ رکھیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، روزانہ ہم اپنے کاموں میں بڑے مصروف ہیں، بڑا اپنے تئیں سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، میرے 24 گھنٹے کہاں صرف ہوتے، کس فکر میں ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند آدمی تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری ہے، موت کے بعد کے لیے اس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہیں، اس کے دن کے اوقات زیادہ تر موت کے بعد کے مراحل کے لیے صرف ہونے چاہیے۔ زندگی تو اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا فرمایا اسی کے مطابق مل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام ابو داؤد، امام نسائی اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس انسان کی آخرت اس کا اصل پریشانی بن جائے، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس کا ہم کہتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں بندے کو فکر لاحق ہو، اور اتنی فکر لاحق ہو کہ وہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹینشن میں آ جائے۔ کیا ہو جائے؟ ٹینشن میں آ جائے۔
اس کی وجہ سے اس کا دل اتنا پسیج جائے کہ وہ رو بھی پڑے. دنیا کے تو بہت سارے معاملات میں ہمارا یہ ٹینشن رہتی ہے، سارا ٹائم دل کھڑکتا رہتا ہے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، ادھر نقصان نہ ہو جائے، ادھر نقصان نہ ہو جائے. اور کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جو ہمیں نہیں ملتے تو روتے بھی ہیں. آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا ہم، جس کی پریشانی، جس کی ٹینشن، جس کی فکر، جس کی وجہ سے وہ رو بھی پڑے، وہ آخرت ہو. اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ بڑے ہی خیر کے معاملے فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو بہت غنی کر دیتا، امیر بنا دیتا. دنیا کے معاملے کی اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، پیسوں کی ٹینشن نہیں ہوتی، معیشت کی ٹینشن نہیں ہوتی. اور ساتھ فرمایا وجمع له شمله، اللہ رب العزت اس کے سارے معاملوں کو جوڑ دیتا ہے، اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. جو بندہ اس فکر میں ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں اس کے لیے کچھ کر لوں، اللہ کو نظر نہیں آ رہا. ہمارے لیے کوئی تھوڑا سا کچھ کرے تو ہم اس کی باقی چیزوں کی ٹینشن ختم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ملازم رکھا ہے، وہ سارا دن آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کی گاڑی چلاتا ہے، گاڑی صاف کرتا ہے، ادھر سے جاتا ہے ادھر سے لے کر آتا ہے. آپ اچھا انسان ہو، کہتا ہے بھائی یہ پورا دن میرے لیے وقف ہوتا ہے، اس کی تنخواہ، اس کے بچوں کی پڑھائی، کھانا پینا، رہائش، یار سارے مسئلے حل کرو، یہ تو بالکل میرے لیے وقف ہو گیا. میں اور آپ تو اس حد تک اخلاق برتیں کہ جو ہمارے لیے وقف ہو جائے اس کی جملہ ضروریات کا خیال کریں. تو جو اللہ کے لیے وقف ہو، جو رب العالمین ہے، مالک الملک ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ہماری کوئی ٹینشن چھوڑے گا. فرمایا وجمع له شمله، اللہ اس کے سارے معاملوں کو اس کے لیے جوڑ دیتا. اور ساتھ میں فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس اس طرح آتی ہے، وہ بالکل مطیع اور فرما بردار ہو کر یہ ناک رگڑتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلتی. اس کو دنیا کی طلب نہیں ہوتی اور دنیا اس کے پاس آ رہی ہوتی. اور اس کے مقابل فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کا ہم اور غم دنیا بن جائے، جس کا ہم اور غم دنیا بن جائے، دنیا کی ٹینشنیں. اور یہاں رک کر وہ دعا سیکھ لیں، اس بیماری سے نکلنے کی ایک دعا بتائی اللہ کے رسول. اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، یا اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم نہ بنا دینا، یہ اس کی خاطر ہی جئیں، اس کی خاطر ہی مریں. صبح ہوئی بس اسی ٹینشن میں، رات سوئے بھی اسی ٹینشن میں، بلکہ نیندیں اڑ گئی اس ٹینشن میں کہ سویرے پھر کی ہو سے. بعض لوگ اس معاملے میں اس قدر حد پر چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رزاق خود ہیں، اللہ رب العزت ان کا رزاق نہیں. دنیا ساری ان کی تدبیر سے چلتی ہے، اللہ کی تدبیر سے نہیں چلتی. آپ نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کے فقر کو، اس کی غریبی کو، محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا. کیوں نہ کرے؟ اس نے اللہ کو اگنور کیا. بادشاہ کو کوئی اگنور کرے تو سمجھ لگتی، جو مالک الملک ہے اس کو اگنور کرے، اس کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کی تیاری نہ کرے، اور سمجھ رہا ہے جو یہاں اسٹیشن پہ ہوں بس یہی ہے سارا کچھ، ادھر ہی سمیٹنا شروع کر دے. فرمایا آنکھوں کے سامنے اللہ اس کی محتاجی لا کے کھڑا کر دیتا. اور پھر وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، یہ پریشان ہو کے اپنے معاملوں کو جوڑنے کی اور کوشش کرتا، کہتا جی ایک نوکری اور کر لینے، ادھر سے بھی جوڑ، ادھر سے بھی جوڑ، ادھر سے بھی مانگ، ادھر سے بھی مانگ، ادھر بھاگ، جھوٹ سچ سب برابر کرنا لگ جاتا ہے. فَرَّقَ لَهُ شَمْلَهُ، فَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے سارے معاملوں کو بکھیر کے رکھ دیتا. سمجھنے میں، سمٹنے میں ہی نہیں آتے. کیا کریں جی، ہم تو وقت نہیں نکال پاتے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کیسے نماز کے لیے بھی اٹھ کے نہیں جانا پڑا، روٹی کھانے کا ٹائم نہیں، صبح سے رات تک کام کرتے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی.
کتنے ساتھیوں کو ہم نے کہا بھائی وقت نکالو اعتکاف بیٹھا کرو، اور جی کی کریے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، یہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے سے کام نہیں چلتا۔ میرا بڑا کاروبار ہے، میرے فلاں ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کاروباری کوئی بھی نہیں، کھربوں پتی تھے جب فوت ہوئے، کھربوں پتی۔ اس زمانے میں رمضان آتا تھا، پورے رمضان سے پہلے اپنے ملازمین کو تنخواہ دے کے چھٹی دے کر پورے مہینے کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے۔ من کانت الآخرۃ ہمہ، ان کا ہم اور غم یہ تھا ہی نہیں کہ کی بڑھنا ہے، ان کو پتا ہے کہ اللہ نے دینا ہے۔ تھوڑی فرصت نکالو یار۔ میں چلو یہ نہیں کہتا آپ کو سارا مہینہ بند کرو، نہیں ہے ہمارا ایمان اس لیول کا، 5 نمازوں کے ٹائم تو بند کرو، جمعے کے ٹائم تو بند کرو، رمضان کی آخری قیمتی راتوں میں قیام اللیل کے لیے تو بند کرو، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تو بند کرو۔ او جی کیا ہے عید کا سیزن ہے جی، کیا کریں وہاں سے تو اس ٹائم تو ساری خرید و فروخت ہوتی ہے، یہی تو امتحان ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لو، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَّرَ لَهُ، اس کے پاس دنیا میں سے کچھ نہیں آتا سوائے اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا۔ دکانہ کھول کے دیکھ لو، تاک راتوں میں دکانیں کھول کے دیکھ لو، وہاں سے آنے والی کمائی کو گن لو، اور اس سال بند کر کے دیکھ لو، اللہ رب العزت کی قسم اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے، اللہ فرق نہیں دینے لگا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم ترین کامیابی۔ اور اس کے ساتھ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، نہ مانو جو لوگ انکار کرتے رہے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ اب یہ ساری جو بات یہاں تک ہوئی ہے نا، یہ اس سورت کی اصل میں تمہید ہے۔ کیا ہے؟ تمہید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصل احکامات جہاں جا کر انسان کے نفس پر چوٹ ماری ہے نا، وہ اگلی آیات میں۔ وقت مکمل ہو گیا، اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ یہ جو آخری آیات ہے نا، آخری رکوع ہے اس سورت کا، انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ چند ایک ضروری گزارشات سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آپ کے اس مرکز کی تعمیر اور توسیع کا کام جاری ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے، بڑا ہی احسان ہے، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ 1 سال کے قلیل مدت کے اندر مرکز کے تعمیراتی کام کا جو منصوبہ ہے، توسیع کا جو منصوبہ ہے، اس کا قریباً 25% کام الحمدللہ ہم پایہ تکمیل تک پہنچا سکے، جو ہماری امید سے الحمدللہ زیادہ ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم 15-20% تک کر سکیں گے، لیکن الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا۔ آپ نئے جو وضو خانے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ آج الحمدللہ پہلا جمعۃ المبارک ہے جس میں توسیع مرحلے کا جو پہلا جو ہال ہے وہ الحمدللہ نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور بہت سے ہمارے بھائی وہاں پر بیٹھ کر الحمدللہ جمعہ کا یہ خطبہ سن رہے ہیں اور ابھی نماز بھی ادا کریں گے۔ اور اسی طرح الحمدللہ اس سال کا افطار پروگرام اس نئے ہال میں ہو رہا ہے، اور اسی طرح مردوں کے لیے اس سال کا جو اعتکاف کا پروگرام ہے وہ بھی اس ہال میں انشاءاللہ منتقل ہو جائے۔
یہ تعمیراتی منصوبہ مختلف مراحل میں ہے، جس میں ابھی رمضان المبارک کے متصل بعد ہم نے ہمارے جو شعبہ حفظ کے اور ناظرہ کے اور اس مرکز کے دیگر جو ذمہ داران ہیں ان کی رہائشوں کی تعمیر کرنی، ہال کے دائیں جانب جو علاقہ خالی ہے وہاں پر یہ سارا سلسلہ ہونا ہے، اس لیے کہ ابھی میرے بائیں جانب جہاں پر رہائشیں تعمیر ہوئی ہوئی ہیں، ایک تو یہ عارضی سی ہیں اور دوسرا یہ کہ خواتین کے ہال کی توسیع کے لیے ہمیں یہ جگہ درکار ہے۔ تو جب تک ہم اپنے ان معزز اساتذہ کو وہاں سے اس جانب شفٹ نہ کر دیں، بشمول میری رہائش کے جو بھی اس طرف بن رہی ہے، کہ ہم اس کو یہاں شفٹ کریں اور اس کے بعد خواتین کے لیے یہ ساری جگہ جو پرانی ہے اس کو مسمار کر کے شہید کر کے نئے سرے سے بالکل اسی طرز پر جو ہال مردوں کی جانب 2 منزلہ بنا ہے اس جانب بھی تعمیر کیا جائے، اور انشاءاللہ یہ منصوبے کا حصہ ہے۔ اور اس کے آخر میں، سب سے آخر میں، اس مین جو ہال ہے اس کی جو آخری 3 صفیں ہیں ان کو بھی شہید کر کے جتنا میری جانب جو نیا ہال بنا ہے جتنا وہ صحن میں آیا ہے وہاں سے بھی 4 صفیں صحن کی ہم مین ہال کے اندر لیں گے اور اس کو بھی 2 منزلہ تعمیر کریں گے۔ تو اس طرح یہ ایک یو کی شیپ میں آپ کے سامنے پورا ایک مرکز کا نیا نقشہ آ جائے گا۔ یہ جو مین ہال ہے یہ اسی طرح رہے گا، اس لیے کہ یہ اسلام آباد کی تاریخی ایک عمارت ہے اور اس تاریخی عمارت کی ایک اپنی تاریخی حیثیت ہے، اس اعتبار سے اس کو نہ توڑنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ہم توڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ یہ پورا منصوبہ میں نے پہلے کبھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جب تک انسان کے سامنے کوئی چیز، کوئی شکل و صورت نظر نہ آ جائے نا گراؤنڈ پہ، اس وقت تک اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور بہت سارے بھائی اور بہنیں اگر کسی بڑی چیز کو سامنے رکھا جائے نا تو فوراً یہ سوچ لیتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب جب کہ الحمدللہ آپ کے سامنے ایک صورتحال واضح ہو گئی ہے نا تو اب سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، یہ جو نئے وضو خانے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہال ہے اور اس کے جو جملہ معاملات ہیں، اس وقت تک الحمدللہ قریباً 8 کروڑ روپے اس پر خرچ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے بعد یہ آپ سب کی محنت ہے، میں آپ سب کا اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے کہ شاید کہ کہیں بیرونی فنڈنگ سے یہ مرکز بن رہا ہے، اور چونکہ ابتدائی طور پر امام کعبہ جب پاکستان تشریف لائے تھے 2018 میں، ہم نے اس وقت موقع کو غنیمت جانا، خیر اور برکت کے لیے ان سے ایک حجر اساسی رکھوایا، سنگ بنیاد رکھوایا، تو لوگوں نے سمجھا شاید سعودیہ سے پیسے آ رہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور ان سارے آج تک کے 8 کروڑ روپے میں 1 روپیہ بھی کسی ادارے سے اور کسی حکومت سے نہیں، نہ پاکستان کی حکومت سے، نہ سعودیہ سے، نہ کسی اور سے۔ یہ الحمدللہ پورا ریکارڈ، پورا حساب ہمارے پاس ہے۔ آپ تمام احباب جو قریبی ہیں وہ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں، باقی احباب جو دیکھنا چاہے آفس میں شہباز بھائی کے پاس، احتشام بھائی کے پاس، حاجی عبدالرحیم صاحب کے پاس بیٹھ کر آمدن اور خرچ کا ایک ایک حساب، ایک ایک بل دیکھ سکتا۔ یہ فہیم بھائی سامنے بیٹھے ہمارے، فہیم بھائی ذرا کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھائی اللہ اس کو جزائے خیر دے، یہ ہمارا تعمیرات کا کام کر رہے ہیں، سارا بہت محنت ہے اس بھائی کی، بہت زیادہ محنت، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یعنی ٹھیکیدار کی طرح کام نہیں کر رہے، دن رات جس طرح کام کر رہے ہیں یہ اللہ کا خاص فضل ہی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح حساب چل رہا ہے اور کس طرح نظام چل رہا ہے، اور یہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس طرح کام چل رہا ہے۔ کتنے ہی مہینے ایسے ہوتے ہیں یہ اپنی تنخواہ نہیں لیتا پھر بھی کام کرتا۔ یہ باتیں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ کی توفیق سے جب یہ کام ہو رہا ہے تو اللہ کا خاص فضل ہی ہے، وگرنہ انسانی سوچ اور اس کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کر دینا ہے، انشاءاللہ العزیز کر دینا۔ اس حوالے سے میں پھر چاہوں گا کہ آپ لوگ خصوصی توجہ کریں، خصوصی توجہ کریں، اور توجہ کرنے کے 2 ذرائع ہیں، ایک میری اپنی جیب ہے اور ایک ہمارے دوست احباب تعلق دار ہر جگہ ہمارے کوئی نہ کوئی ہے، ان کی توجہ دلانا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے جی ہم چندہ نہیں مانگ سکتے، ہم مانگ نہیں سکتے، اپنی ذات کے لیے اللہ کی قسم ہم بھی نہیں مانگ سکتے۔
اللہ کے دین کے لیے اللہ کے رسول نے بھی مانگا ہے، ہم نے بھی مانگنا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ 35 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ، اور تقریباً ہمارا تخمینہ ہے کہ شاید 4 سال میں یہ جا کر مکمل انشاءاللہ بالکل ایگزیکیوٹ ہو جائے۔ 4 سال کمر کس لیں میرے ساتھ، تنگ نہیں ہونا جی، بار بار کہتے ہیں، یہ خیر کے کام ہیں، دنیا ختم ہو جانی۔ کتنے ہمارے بزرگ دوست احباب جاہی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے چلے گئے یہاں سے، والد محترم چلے گئے، شیخ اسلام صاحب چلے گئے، شیخ اقبال صاحب چلے گئے، غلام اللہ صاحب چلے گئے، چودھری علی محمد صاحب چلے گئے، راجہ فضل دار صاحب چلے گئے، اور بہت سارے نام ہیں جن کو میں شاید نہ ذکر کر پاؤں، لیکن یہ بنیاد رکھنے والے کتنے چلے گئے، مرکز موجود ہے، ہم چلے جائیں گے، میں چلا جاؤں گا، آپ چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے گھر آباد رہے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نیت کر لے، کمر کس لے کہ یہ کام کرنا، یہ ہمارا کام، یہ میرا کام نہیں اکیلا، یہ آپ سب کا کام۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں تعمیر ہو رہی ہے وہاں جاری اخراجات تو ختم نہیں ہوئے، بجلی کے بل آ رہے ہیں، گیس کے بل آ رہے ہیں، ملازمین کی تنخواہیں ہیں، 12 منسلک جو ادارے جہاں اساتذہ کی تنخواہیں جاتی ہیں وہ جا رہی ہیں، مینٹیننس کے خرچے اپنی جگہ ہیں، مہمان نوازی کے خرچے ہیں، دیگر بہت سارے اخراجات ہیں۔ گزشتہ سال کا ہمارا جو پیچھا میزانیہ تھا وہ 1,46,00,000 روپے کا، پوری تفصیل موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے، اس طرف بھی ہم نے توجہ کرنی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش یہ کہ اعتکاف کے فارم آج انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد تقسیم کر دیے جائیں گے، آپ آفس سے لے سکتے ہیں، اور خواتین کی طرف آپ جو ہے تراویح میں میری اہلیہ سے جو ہے وہ فارم حاصل کر سکتی۔ مسجد کا افطار پروگرام الحمدللہ حسب سابق جاری، ایک دن کا افطار کا خرچ 70,000 روپے ہے، روزانہ الحمدللہ 250 سے 300 افراد مکمل کھانا کھا رہے ہیں، خیر کا یہ کام ہے، اس کی طرف بھی توجہ کریں۔ ہمارے استاد گرامی قاری عبداللطیف قریشی صاحب، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ICU میں ایڈمٹ ہیں، طبیعت ان کی بہت خراب ہے، بہت سے اور احباب نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ خصوصی طور پہ دعا بھی کریں گے، لیکن اپنی دعاؤں میں ان کو خاص طور پہ یاد رکھیں، بڑا ہی اس مرکز کا اثاثہ ہے، دعا کرے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور سب سے آخری گزارش، مرکز میں تشریف لانے والی خواتین کی جانب سے خاص طور پہ بہت زیادہ کرسیوں کی ڈیمانڈ ہے، ظاہر بات ہے ہم ایک حد سے زیادہ کرسیاں فراہم نہیں کر سکتے، اس وقت بھی خواتین کی جانب 90 سے زائد کرسیاں مرکز کی طرف سے فراہم کی گئی، تو میری گزارش ہوگی وہ خواتین اور حضرات جو مستقل طور پر کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، اگر رمضان کے ان ایام میں وہ یہ کوشش کر لیں کہ تراویح کے لیے اور جمعہ کے لیے آتے ہوئے گھر سے اپنی کرسی جو پورٹیبل ہوتی ہے وہ ساتھ لیں، تاکہ یہ معاملہ بھی آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ سبحان رب